اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ یعنی عیسائی، والصابئین، اور صابئین، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس مقام پر اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے یہودیوں کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی، بنی اسرائیل کو، پھر گزشتہ بنی اسرائیل جو تھے، جو ان کے آباء و اجداد تھے، ان پر جو اللہ نے 10 انعامات کیے، وہ پیچھے 10 کے 10 انعامات جو ہے ترتیب کے ساتھ ذکر کر دیے گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اللہ ذکر کر رہے ہیں، اور فساد فی الارض جو ہے زمین کے اندر جو انہوں نے فساد مچایا تھا، انبیاء سے ان کی جو ضد تھی، جو تعصب تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں مسلط کی جانے والی جو ذلت اور مسکنت اور سزائیں ہیں، اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کے ذکر کرنے سے پہلے درمیان میں پہلے انعامات ذکر کیے، آگے ان کی نافرمانیاں ذکر کر رہے ہیں، درمیان میں اللہ نے آیت قانون نجات کے قانون کی آیت، اس اللہ نے ایک قانون ذکر کر دی۔ یہ قانون خاص کسی نسل، فرقے یا گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ عام ہے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی جو مذہبی فوقیت تھی اور نسبی تفاخر تھا، اللہ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب کو فوقیت حاصل ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو تورات ہے، یہ پوری دنیا کی کتابوں پر غالب ہے۔ اور نسلی تفاخر بھی ان کو تھا کہ ہماری نسل سب سے اعلیٰ ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں۔ تو ہمیں یہ جو فخر حاصل ہے، یہ کسی اور قوم کو نہیں ہے۔ تو یہاں گویا کہ اس قانون کو بیان کر کے اللہ نے ان کے رد میں یہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، ہمیں اس لیے نسلی تفاخر بھی حاصل ہے، ہماری نسل سب سے اعلیٰ ہے۔ آج کا یہودی بھی پوری دنیا میں یہی عقیدہ رکھتا ہے، حالانکہ پوری دنیا کی آبادی میں نے کل بھی بتایا تھا 7.5 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے، لیکن ان میں سے یہودی 5, 6 یا 7 کروڑ کی آبادی ہے، یعنی کچھ بھی آبادی نہیں ہے ان کی۔ 5, 6, 7 کروڑ 7.5 ارب میں کیا ہوتے ہیں؟ لیکن یہ خبیث، ان کی خباستیں وہی ہیں جو پہلے بنی اسرائیل کی تھی۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو اصل یہودی ہیں وہی دنیا کے مالک ہیں، دنیا میں جو چاہے کریں، ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی۔ اچھا، یہ انسان جو ہے پھر مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، یہ کیوں بنائے گئے؟ تو پھر ان کا عقیدہ ہے، ان کی کتاب تالمود ہے، جس طرح ہماری بخاری اور مسلم شریف کی کتاب ہے، اس طرح ان کی بڑی کتاب ہے تالمود، فقہ کی بڑی کتاب۔ تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر باقی مذاہب کے جو انسان ہیں، دراصل وہ جانور ہیں، حیوان ہیں، ان کو انسانی شکل میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ یہودیوں کی خدمت کریں، یہودیوں کی خدمت کے لیے ان کو پیدا کیے گئے۔ اس لیے ہم ہر طرح کے ایکسپیریمنٹ جو ہیں، ہر طرح کے تجربات ان لوگوں پر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کسی پر کوئی وائرس بنایا تو اس کا ایک جگہ تجربات کرتے ہیں، کبھی دوسری جگہ، کبھی افریقہ کے اندر انہوں نے پوری کی پوری نسلیں تباہ کر دی ہیں۔ ایڈز کے جو ہے انہوں نے وائرس بنائے تھے، ان کی تجربات کیے۔ تو یعنی طرح طرح کی تجربات اور پھر دوائیاں دے کے پھر ان کو جو ہے، یعنی ایک طرح کا پوری دنیا کو انہوں نے کھلونا بنایا ہوا۔ تو دجال کا بھی یہی کام ہوگا، یہ دجال کے پیروکار ہیں، ان کا بڑا جو ہے وہ دجال ہوگا، وہ بھی یہودی ہوگا اور بڑا ہوگا۔ اس لیے
جو ہے یہ اس کے انتظار میں ہے، منتظر ہیں کہ وہ آئے گا اور اس کے زمانے میں جو ہے پوری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی۔ تو بہرحال ان کی جو بدماشیاں تھیں، تو نافرمانیاں تھیں، اللہ آگے گنوا رہے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر درمیان کے اندر جو ہے اللہ ایک قانون نجات ذکر کر رہے ہیں کہ ذلت سے نکلنے کا راستہ اور عزت میں داخل ہونے کا طریقہ گویا کہ اس آیت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے 4 طبقوں کا ذکر کیا، آمنو ایمان والے، والذین ہادو یہودی، اور والنصارى عیسائی، والسابئین سابئین لوگ، 5واں مجوس جو ہیں مجوسی۔ یہ سورہ حج کے اندر اللہ نے اسی آیت کو پھر بیان کیا تو اس میں مجوسیوں کا بھی ذکر کیا، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بڑے مذاہب، یہ 5 ہی مذہب تھے جو پوری دنیا میں تھے، تو اللہ نے پوری دنیا کے ان 5 مذہبوں کو مخاطب کیا، تو اس کے اندر اللہ نے قانون نجات بتا دیا۔ اب یہاں سب سے پہلے تو ایمان والوں کو ذکر کیا۔ اب یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مسلمان تو پہلے ہی مسلمان ہیں، تو ان کو تو پہلے ہی نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، پہلے ہی وہ ایمان لا چکے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ان کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ایمان والوں کا ذکر کرنا 2 وجہ سے تھا۔ ایک یہ کہ اللہ جل شانہ اس کلام میں، کلام پاک کے اندر ایک خاص بلاغت رکھتے ہیں، یہ کلام جو ہے نا یہ بلیغ کلام ہے، اس لیے عرب جو ہیں، جو بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے شعر لکھ لیتے تھے، بڑے بڑے فصیح لوگ تھے، وہ قرآن کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے کہ قرآن کا ایک لفظ قرآن ایک ایسا لے کے آتا ہے کسی جگہ کہ اس کی تشریح کرنے کے لیے علماء کو پوری کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ایک لفظ، اللہ ایک لفظ میں ایک چیز ایسی بیان کر دیتے ہیں، جب علماء اس کی تشریح لکھنا شروع کرتے ہیں تو پوری کتاب لکھ دیتے ہیں۔ یعنی ایسی جامع اور معنی کتاب ہے قرآن مجید، ایسے فصیح اور بلیغ الفاظ اللہ لے کے آئے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ایمان والوں کو ذکر کرنے کا اس میں بلاغت ہے اور مضمون میں ایک خاص وقت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاکم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، وہ ایک قانون بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا قانون ہے، میرا کوئی موافق ہے یا مخالف ہے، سب کے لیے یہی ہے۔ آپ دیکھیں موافق تو پہلے ہی موافق ہے، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اس قانون کی وقت کو اور عزت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ گویا کہ یہ بتانا چاہتا ہے، اس میں ایک نقطہ ہے کہ دیکھو جو میرے ماننے والے لوگ ہیں وہ میری برادری کی تو نہیں ہے، ان پر جو میری مہربانیاں ہیں، ان پر میری عنایتیں ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ میرے ماننے والے ہیں۔ اگر تم بھی انہی کی طرح میرے ماننے والے ہو جاؤ تو تمہارے اوپر بھی یہی مہربانیاں ہوں۔ اس لیے جس طرح بادشاہ وقت ہے یا کوئی اور آدمی ہے جو اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی قانون بیان کرتے ہوئے بیچ میں ذکر کر دیتا ہے تو یہ اس قانون کی فصاحت ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ جل شانہ یا ایمان والوں کو بھی بیچ میں لے کے آئے ہیں تاکہ اس مضمون کی، اس قانون کی فصاحت بیان ہو جائے، بلاغت بیان ہو جائے۔ علماء نے دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑی تعداد تو نہیں تھی، لیکن چند ایک جو ہے منافقین بھی مسلمانوں کے صفوں میں شامل تھے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ جس طرح شروع میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں بادشاہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ منافقین کے بارے میں جب اللہ نے شروع کیا تو شروع میں ہی ان کا دعویٰ بھی بیان کر دیا اور اس کا رد بھی اللہ نے کر دیا۔ تو یہ لوگ چونکہ ایمان کی صورت میں ایمان والوں کے نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفوں میں شامل تھے، اس لیے اللہ نے گویا کہ ان کو بھی اس دعوت میں رکھا کہ جو حقیقی ایمان والے ہیں اگر وہ جو منافقین ان کی طرح مومن ہو جائیں گے، صحیح ایمان لائیں گے، دل سے میرے نبی کو تسلیم کریں گے اور میرے قرآن پر ایمان لائیں گے اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے تو مجھے رب مانیں گے، تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے جو اس قانون میں ذکر کی جا رہی۔ تو یہ تو ایمان والوں کے بارے میں ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہود والذین ہادو، اور وہ لوگ جو ہدایت پر آئے، یہودی ہوئے۔ تو یہود کو یہودی کیوں کہتے ہیں، اس کی بھی وجہ لکھی ہے، وجہ تسمیہ 2 وجہ ہیں۔
کہ مفسرین لکھتے ہیں ایک تو یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 12 بیٹے، تو ان میں سے جو چوتھے نمبر پر بیٹا تھا بڑا بیٹا اس کا نام یہودا تھا، یہودا، ٹھیک ہے، تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو اس یہودا کی وجہ سے ان کا نام یہودی بنا، یہودی ان کو کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی کہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آ گئے تو انہوں نے گستاخی کی تھی کہ اے موسیٰ یہ آپ کتاب ہمارے پاس تو لے آئے ہیں، ہم نے مطالبہ بھی کیا تھا، لیکن ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے، کیا پتا آپ خود ہی لکھ کے لے آئے ہوں یا کہیں اور سے لے آئے ہوں یا کسی سے لکھوا لی ہو۔ اب ہم آپ کے ساتھ کوئی طور پہ جائیں گے اور وہاں جا کر جو ہے ہم سنیں گے کہ اللہ خود کہے کہ یہ کتاب میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے، اس کے بعد ہم آپ پر ایمان لائیں گے کہ واقعی یہ کتاب جو ہے سچی ہے۔ یعنی اتنی گستاخی کی، بے ادبی کی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان میں سے سردار منتخب کریں۔ 70 آدمی بنی اسرائیلوں میں سے جو ہے وہ منتخب ہوئے اور ان کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اور اللہ نے جو ہے بادلوں میں سے آواز آئی، اللہ جل شانہ نے مخاطب کیا ان لوگوں کو کہ یہ میری کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے عطا کی ہے، تمہاری ہدایت کے لیے اس پر ایمان لاؤ۔ اب انہوں نے دوسری گستاخی اور بے ادبی کی کہ اے موسیٰ ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے، تو یہ اللہ ہی بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے۔ تو جب تک ہم حتی نر اللہ جہرتن، جب تک ہم اللہ کو بالکل اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم یقین نہیں کریں۔ اب یہ بات انتہائی گستاخی کی تھی، انتہائی بے ادبی تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پیچھے گزر چکا ہے، اللہ نے کہا کہ بجلی کڑکی آسمان سے اور اس بجلی نے ان کے اوپر پڑی اور اس نے ان کو اچک لیا اور سارے کے سارے جل کے خاک ہو گئے، وہاں سارے جل گئے۔ اب اس وقت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ میری قوم ہے اور انہوں نے جو ہے مطالبہ کیا تھا، بے شک انہوں نے گستاخی کی، بے ادبی کی، لیکن جب میں اپنی واپس قوم میں جاؤں گا تو قوم کیا کہے گی کہ آپ ہمارے سرداروں کو بڑوں کو لے کے گئے تھے اور آپ نے وہاں ان کو مروا دیا۔ اے اللہ مجھے اس تہمت سے پاک فرمائیے۔ انا ہدنا الیکا، یہ الفاظ اللہ نے ذکر کیے ہیں قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے۔ اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ یہ ہدنا جو ہے اس ہادا یہود ہودن سے جو ہے اس ہدنا سے جو ہے یہ لفظ نکلا ہے یہودی کا۔ یہ دوسری وجہ تسمیہ ہے کہ یہاں جو ہے اللہ نے ان کو یہودی کا۔ یہودیوں کے عقائد جو ہیں یہ کفریہ عقائد ہیں، تو ان کے بہت سے عقائد ایسے ہیں کہ جو انتہائی نازیبا قسم کے عقائد ہیں۔ یہ اپنے کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا کاربن کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ابتدائے زمانے سے ہی ان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ سرکشی کا مادہ اس قوم کے اندر سب سے زیادہ وافر تعداد میں، باقی قوموں کے اندر بھی ہے، مسلمان بھی نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے، لیکن انتہائی نافرمانی جو تھی یہ یہودیوں کے اندر ہے، اور بعد میں یہ اس کے عادی مجرم بن گئے، تو انہوں نے حقوق العباد بھی ضائع کیے، یہاں تک کہ انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کو قتل کیا، اور یہ اپنے آباء و اجداد کے جو برے افعال تھے بجائے اس کے کہ ان پر نادم ہوتے، شرمندہ ہوتے، ان پر معافی مانگتے، اس پر فخر کرتے تھے، دیکھو ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ تو یعنی اس کے علاوہ ان کا ایک عقیدہ کہ اللہ کو یہ جسمانی صورت میں مانتے ہیں کہ اللہ کا جسم بھی ہے لیکن وہ نور ہے اور وہ کبھی پھیل بھی جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے رؤیت کا مطالبہ کر دیا کہ اللہ ہمارے سامنے آئے اور ہم دیکھیں گے۔ تو اسی طرح ان کے اور بھی جو ہے عقائد ہیں، انبیاء کے بارے میں انتہائی بدگمانی رکھتے ہیں اور ان مقدس ہستیوں پر تہمت بھی لگاتے ہوئے یہ نہیں بچے، انہوں نے نبیوں پر تہمتیں بھی لگائیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی کہ وہ ہارون علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لیکن نبی پر تہمت لگائی کہ اپنے بھائی سے، حالانکہ ہارون علیہ السلام جو ہے بلکہ ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر لگایا کہ اپنے بھائی کو انہوں نے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا، تو ہارون علیہ السلام کی نبوت کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، قرآن میں آتا ہے سورہ طور میں، اے اللہ اس بھائی کو میرے معاملے میں میرا شریک بنا، ان کو بھی نبی بنا، نبوت دیں۔
ٹھیک ہے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم مل کر آپ کی کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور دعوت کا کام کریں۔ بلکہ دوسری جگہ انہوں نے کہا ہوا افصح منی لسانا، اے اللہ میری زبان میں تو لکنت ہے، میں بولتے ہوئے ہلکلاتا ہوں، لکنت ہے، تو ہوا افصح منی لسانا، یہ ہارون علیہ السلام زیادہ فصیح ہے زبان کے لحاظ سے مجھ سے بھی، اے اللہ ان کو میرے ساتھ کر۔ یعنی خود موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ سے مانگا تھا، تو لیکن ان بدبختوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی۔ اسی طرح بعض یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے بہتر ہوتا ہے، تو نبی تو صرف ایلچی ہوتا ہے، ایک پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے اس میں نورانیت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ ان بدبختوں نے بعد میں غلط عقائد بنائے۔ اسی طرح ایک ان بدبختوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو بچڑا بنایا گیا تھا جس کی انہوں نے پوجا کی تھی، یہ بچڑا ہارون علیہ السلام نے خود بنایا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے غلط بیانی کی، یا اگر خود نہیں بنایا تھا تو سامری کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ بچڑا بناؤ۔ یعنی اس طرح کے بھی ان کے عقائد ہیں، اور یہاں تک بھی کہ انہوں نے انتہائی غلط انتہائی خسیس قسم کی تہمتیں بھی انبیاء پر لگائیں۔ آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، تو داؤد علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا کہ اوریا ان کا ایک کمانڈر تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، تو انہوں نے کہا کہ اوریا کی بیوی حضرت داؤد علیہ السلام کو پسند آ گئی تھی، تو ایسی جنگ میں اوریا کو انہوں نے بھیجا کہ جس جنگ میں یہ پکا یقین تھا کہ یہ مارا جائے گا، اور وہاں وہ قتل ہو گیا، اور جب یوں ہی اس کو بھیجا وہاں پیچھے سے اس کی بیوی کو داؤد علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا سنگین الزام نبی کے اوپر، اور اپنے نبی پہ انہوں نے بنی اسرائیل نے لگایا۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے جادو کا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو ایجاد کیا، وہ جادوگر تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ کفر سلیمان، قرآن میں آگے سورہ بقرہ میں آئے گا، آگے جادو کی اقسام اور قسمیں اور ساری معاملات اس جگہ بیان کیے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ جادو انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ شیاطین تھے جنہوں نے جو ہے جادو کیا اور جادو سکھایا اور آگے لوگوں کو اس پر لگایا تھا۔ تو بہرحال یہ خبیث جو ہے انہوں نے جو ہے بہت سارے الزامات بھی لگائے، بہت بدبخت ان قسم کے لوگ تھے، اور ان کی بدبختی جو ہے آج تک بھی جو ہے موجود ہے، اور آج بھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر بدبخت ہو چکے ہیں۔ اور آخری نبی ان کے جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کا یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ دائمی شریعت ہے، کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی، تو یہ لوگ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب نئی کتاب جو لے کے آئے، انجیل لے کے آئے اور ان کو دعوت دی، دیکھو اللہ نے مجھے یہ کتاب دی ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، تو یہ ان کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے منہ پر تھوکا بھی اور سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کے چند عقائد تھے جو مختصراً میں نے بیان کیا۔ دوسرا فرقہ ہو گیا، پہلا ایمان والے اور دوسرا یہودی ہو گئے۔ تیسرا اللہ نے والنصارى، نصارہ عیسائی ہیں، تو ان کو نصارہ قرآن میں جہاں بھی آئے گا نصارہ ہی آئے گا، کسی جگہ عیسائی ہے، عیسائی احادیث میں بھی آتا ہے، اردو کا بھی لفظ ہے۔ نصارہ ان کو کیوں کہا گیا، اس کی بھی دو وجہ علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلا کہ یہودی جب عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگے تو آپ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا من انصاری الی اللہ، آگے 28ویں سپارے میں آئے گا سورہ جمعہ کے اندر غالباً، بلکہ سورہ صف کے اندر، کہ انہوں نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون مددگار ہے میرا، نصرت سے ہے انصار، کہ میرا مدد کرنے والے کون ہیں۔ تو اس وقت جو حواریین ہیں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے ماننے والے چند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے ہم آپ کے بھی مددگار ہیں۔ تو یہ انصار سے اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ایک آواز لگائی تھی من انصاری الی اللہ، اس سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس بستی میں، جس گاؤں میں، جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہائش تھی اور حضرت مریم کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے تھے، اس بستی کا نام ناصرہ تھا، ناصرہ بستی۔
اس کا تذکرہ بھی انجیل میں آتا ہے اور دوسری جگہ بھی آتا ہے، اس ناصرہ بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ تو جس طرح یہود کی 2 وجہ تھی، عیسائیوں کو بھی نصارہ کہنے کی یہ 2 وجہ ہیں۔ تو بہرحال یہ جو نصارہ ہیں ان کے بھی بڑے غلط عقائد تھے، عجیب و غریب عقیدے۔ 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 سال تک عیسائی مذہب بالکل ٹھیک تھا۔ ان کے جو عقیدے تھے، یہ جو آج کے عقیدے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور دوسرے غلط عقیدے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھ گئے ہیں، صلیب نے کفارہ ادا کر دیا ہے، فلاں فلاں جو عقائد ہیں، یہ عقیدے نہیں تھے، عقیدے ان کے بالکل ٹھیک تھے۔ ایک یہودی تھا پولس نام کا، یہ عیسائی بنا۔ یاد رکھیں یہ یہودی اتنے بدبخت لوگ ہیں، یہ کسی مذہب کو بھی بگاڑنے کے لیے ان کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے مذہب میں آ کے پھر ایسے ایسے عقیدے بناتے ہیں تاکہ اس مذہب کو ختم کیا جائے۔ تو جس طرح عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، یہ مسلمان بنا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان بن کے اس خبیث نے وہ خباثتیں کی۔ یہ جو شیعہ مذہب کی بنیاد ہے روافض کی، یہ اسی نے رکھی تھی سب سے پہلے، چونکہ اسلام پھیل رہا تھا اور آدھی دنیا سے زیادہ نکل گیا تھا۔ اب ان یہودیوں کو بڑی تکلیف تھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ان کو نکالا تھا اور جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ ذلت اسی وجہ سے ان کے مقدر بنی تھی۔ ان کے پاس اپنی زمینیں تھے مدینے میں، اپنا ایک گویا کہ انہوں نے ایک حکومت سی بنا لی تھی۔ حضور علیہ السلام نے آ کے سب کچھ ختم کر دیا، اسلام نے آ کر پھر مدینہ سے ان کو نکالا گیا۔ انہوں نے بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ ان کے بڑے قبائل تھے، انہوں نے جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدے تھے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ نے عذاب بھیجا، پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جو ہے خیبر سے بھی ان کو نکال دیا، پھر پورا جزیرہ عرب سے ان کو پاک کر دیا، نکال دیا۔ تو یہ اندر سے بڑے جل رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا، ہم اسلام کو ختم کریں گے، بگاڑیں گے۔ اب جب یہ مسلمان ہو کے آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ بات دیکھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جس پوائنٹ پہ بات کر کے ان کے اندر جو ہے تفریق ڈالی جائے۔ تو اس نے اہل بیت کا سہارا لیا، اہل بیت کو صحابہ کی صفوں سے جدا کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ اہل بیت جو ہے ان کی سب سے بڑی خوشبختی یہ ہے کہ اہل بیت صحابی ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے، ورنہ حضور کے جو خاندان کے، چاہے حضور کے بیٹے بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، حضور کی بیویاں کیوں نہ ہوں، اگر حضور پر ایمان نہیں لائیں گے، حضور کے صحابی نہیں بنیں گے تو وہ تو کافر ہیں۔ چاہے وہ آپ دیکھیں ابو لہب حضور کا چچا ہے، لیکن چچا ہونے کے باوجود حضور پر ایمان نہیں لایا، اب ان کے چچا ہونے کو تو نہیں دیکھا جائے گا۔ قرآن نے تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن نے اس پر ہلاکت کا پیغام بھیج دیا۔ تو چاہے وہ کچھ بھی ہو، حضور کا جتنا قریبی کیوں نہ ہو، لیکن حضور کا صحابی نہیں بنے گا تو صحابی بننا یہ سب سے بڑی فضیلت تھی۔ اب اس بدبخت نے کہا کہ دیکھو جی اہل بیت کو الگ کیا اور دور مصر اور ان علاقوں میں یہ گیا اور وہاں کے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد نہیں تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پرورش نہیں کی تھی، حضور کے پاس نہیں رہے تھے اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہ فضائل جو حقیقت میں ان کے فضائل بھی تھے یہ ان کے سامنے بیان کیے۔ اب انہوں نے کہا جی بے شک اسی طرح دیکھو پھر ان کی خلافت بھی ان کا حق بنتا تھا نا، پہلے خلیفہ بھی حضور کے بعد وہ ہوتے، یہ ابو بکر اور عمر جو ہیں انہوں نے ان سے خلافت چھین لی، یہ خلافت ان کا حق تھا، وہ مانگنے کے لیے بھی گئے، ان کو نہیں دی۔ ہاں جی بات تو یہی ہے۔ اب یہی مسلمانوں کے دل میں جو دور کے رہنے والے تھے، نئے نئے لوگ تھے، ان کے دل میں یہ باتیں ڈالنی شروع کرتے کرتے پھر کربلا کا جو واقعہ ہوا یا بیچ میں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ جو واقعات ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خون کا بدلہ لینے کے معاملے میں، تو پھر جو آپس میں چپکلش ہو گئی، اس کے اندر بھی یہی لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب معاملات جب بڑھ گئے تو یہ ایک اس نے الگ فرقہ بنا لیے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خود ان کے سامنے ان میں سے ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اے علی آپ خدا ہیں، ہم مانتے ہیں آپ خدا ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جلایا اس وجہ سے کہ تم بدبختو یہ کیا بات کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جلانے کی قوت تو اللہ کی ہے، تو ہم پہلے جو ہے ہمیں یقین تھا، اب اور زیادہ یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں، جلتے ہوئے بھی کہہ رہے۔
تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا تھا، اے علی تیری وجہ سے دو قسم کے لوگ گمراہ ہوں گے، ایک تجھ سے نفرت کرنے والے، ایک تیری محبت کے اندر غلو کرنے والے۔ اب نفرت کرنے والے خوارج تھے، خارجی لوگ، وہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے جو ہے جنگ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان سب کو ختم کیا، وہ فتنہ وہیں ختم ہو گیا۔ لیکن یہ محبت کرنے والے جو غلوب تھے، انہوں نے ایسی محبت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کے درجے میں پہنچا دیا۔ تو بہرحال یہ بھی یہودی تھا عبداللہ ابن سبا، جس نے اسلام کے اندر یہ ایک جو ہے سوراخ کیا اور ایک الگ فرقہ بنایا، اور بالکل ان کے عقائد ہمارے الف سے لے کر یہ تک عقائد، وضو ہو، نکاح ہو، شادی ہو، طلاق کے معاملات ہوں، حج ہو، نماز کا طریقہ، اذان ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا شیعہ سے ایک طریقہ بھی نہیں ملتا۔ تو اس لیے ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، ایسے ایسے عقائد ہیں، اپنی جگہ آگے آئیں گے، بیان کیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں بھی جب عیسائی مذہب جو تھا، اب 300 سال تک عیسائی چلے۔ یہودیوں کی ایک بیماری یہ تھی کہ یہودی اپنے آپ کو نسلی تفاخر کی وجہ سے تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے کہ آپ آگے تبلیغ کریں، اسی لیے آپ اندازہ لگائیں آج کے زمانے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1800 سال پہلے آنے والا مذہب جو ہے تبلیغ نہ کرنے کے، آگے یہودی نہ بنانے کی وجہ سے آج بھی 7 8 9 کروڑ ہے۔ حالانکہ عیسائی بڑھنا شروع ہو گئے، اب عیسائیوں نے تبلیغ کی، آگے بڑھنا شروع کر دیے، اب عیسائی بڑھتے بڑھتے ان سے کئی گنا زیادہ ہو گئے، یہ پھر جلنا شروع ہو گئے، ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ عیسائی جن کو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لٹکانا چاہتے تھے، سولی پہ لٹکانا چاہتے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے، ان کے دشمن تھے، تو ہمارے مذہب کے مقابلے میں یہ مذہب کیوں پھیل گیا؟ اس وقت تک تو اسلام نہیں تھا، اسلام تو 600 سال 6 صدیاں بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام آئے۔ اب انہوں نے ان میں سے یہ پولس نامی جو آدمی تھا، یہ عیسائی بنا، اس نے اپنی خواب بیان کی کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جو آپ عیسائی بنو اور فلاں فلاں جگہ جا کر عبادت کرو۔ تو اس نے ایسی عبادت کی شروع میں کہ سارے کے سارے اس کے گرویدہ ہو گئے عیسائی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے جو ہے دین کا حلیہ بگاڑنا شروع کیا، عیسائیت کو۔ اس کے اندر جو ہے پھر یہ عقیدہ دیکھو جی، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صلیب پہ چڑھ گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے تو صلیب ان کا کفارہ ہو گیا، سارے عیسائیوں کی طرف سے انہوں نے کفارہ دے دیا۔ اب عیسائی جو مرضی کرتے رہیں، بس صلیب کو آگے چوم لیں، اس کے سامنے جھک لیں، صلیب اپنے گلے میں ڈال لیں اور صلیب کے معتقد ہو جائیں، بس ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہی بات رافضیوں کے اندر بھی انہوں نے کہی کہ آپ محرم کے 10 دن چھٹی کریں، ان میں چاول شاول پکائیں، لوگوں کو بانٹیں، کھائیں پیئیں، اپنے اوپر زنجیریں ماریں، ٹھیک ہے، غم حسین منائیں اور فلاں کریں فلاں، سارا سال جو مرضی کرتے رہیں، حسین آپ کو بخشوا دیں۔ یہ وہی عقیدہ یہودیوں کا، ٹھیک ہے، پیچھے بنیاد جو کہ یہ تھی، اس لیے جو ہے انہوں نے اعمال چھڑا دیے عیسائیوں سے، اعمال چھڑائے اور آہستہ آہستہ شرک کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ تھے۔ دیکھو ان کے باپ نہیں تھے نا، تو جب والد نہیں تھا، مریم کے پیٹ سے بن باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کے باپ کون ہوئے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ اللہ ہوئے۔ تو جو ہے ابن اللہ کا عقیدہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، نہ جو ہے یہ انجیل کا عقیدہ ہے، یہ تحریف ہوئی ہے بعد میں 300 سال کے بعد، جب اس آدمی نے پولس نامی یہودی نے عیسائی بن کے جب ان کے جو ہے عیسائیت کو بگاڑنا شروع کیا، تو اس نے یہ عقیدہ نکالا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ سورہ مائدہ کے اندر ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ یہ عقیدہ اس نے گڑھا کہ اللہ 3 میں سے 3 ہے، 3 میں سے 3، اور 3 میں سے ایک کا عقیدہ بھی ہے کہ مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے، ٹھیک ہے، یا مریم جو ہے اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، خدا ہے، یعنی اس طرح کے کر کے انہوں نے ثالث ثلاثہ، 3 کے اندر جو ہے 3 کو بند کر دیا کہ گویا کہ تینوں کے تینوں خدا بھی ہیں، اور جو ہے جب خدا کے بیٹے اور بیوی ہیں تو خدا بھی ہوئے، تو خدا ان کے اندر حلول کر گیا۔ تو یہ عقیدے جو ہے آہستہ آہستہ اس نے بنائے، اور بناتے اس نے جو ہے یہ سارا گباڑا کر دیا۔ تو اس طرح عیسائیت کو بدل دیا، اور آج عیسائیت ایسے دہانے پہ پہنچ گئی ہے کہ ملحد ہو چکے ہیں عیسائی، یعنی عیسائیت کے جو مین مرکزی عقیدے تھے، آخرت کا بھی انہوں نے انکار۔ آپ دیکھیں ان یورپ میں جا کے کہ وہ جو جن اہل کتاب سے ہمارا نکاح کرنا جائز تھا نا، وہ اہل کتاب آج بالکل نہیں رہے،
وہ تو ملحد ہو چکے ہیں، مشرک ہو چکے ہیں، بلکہ وہ دین سے بھی بیزار ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ دوسرا مذہب اللہ نے یہاں تیسرا بیان کیا، والنصارى۔ آگے جو ہے والسابئین، اور سابی کیا ہے، ان کے کیا عقیدے ہیں، اور آگے اللہ نے قانون کیا بیان کیا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ ان کے سابئین جو ہے اس میں اختلاف بھی ہے، اور انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک مذہب ملت ابراہیمی تھا، ابراہیم علیہ السلام، وہ ملت ابراہیمی چل رہی تھی، تو اس کو کس نے بگاڑا، اس کی کیا تاریخ ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے، یا اللہ کفر سے، شرک سے، نفاق سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرمائیے، یا اللہ آپس میں جوڑ، اتحاد، اتفاق نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنے گھروں کو، مساجد کو آباد فرمائیے، یا اللہ ان کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائیے، یا اللہ ہمارے بچوں کو، اولادوں کو، نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنا۔ یا اللہ قرآن و سنت کی بالادستی اور غلبہ نصیب فرما، یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں ہمیں قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرما، خلافت عثمانیہ کی طرح، یا اللہ خلافت راشدہ کی طرح، صحابہ کی خلافت کی طرح، یا اللہ امارت اسلامیہ، شریعہ اور خلافت نصیب فرما۔ یا اللہ باطل نظام جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں، جمہوریت بھی یا اللہ کفر کا نظام ہے، انگریزوں کا نظام ہے، یا اللہ اس سمیت کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یا اللہ جمہوریت ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی باطل نظام ہیں، یا اللہ ان سب کے مقابلے میں ہمیں اسلام کا نظام نصیب فرما، یا اللہ اسلام کا نظام نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سننے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، یا اللہ اس کو پھیلانے، اس کی حفاظت کرنے، یا اللہ اس کو بطور آئین اور بطور دستور منوانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، خیر والی، ایمان والی، یا اللہ فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائیے، اور جب بھی موت آئے تو یا اللہ سعادت والی، شہادت والی، میدان جہاد کے اندر اپنے رستے کی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جب موت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا، حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر سے سرابی نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔